بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل کے سبق میں قرآن کریم کی تعریف بیان کر کے اس کے فوائد و قیود کو ذکر کیا جا رہا تھا۔ فرمایا گیا تھا القرآن المنزل علی الرسول، قرآن بمنزل جنس ہے۔ المنزل یہ فصل اول ہے جس کے ذریعے غیر آسمانی کتابوں کو خارج کر دیا گیا، اور علی الرسول یہ فصل ثانی ہے جس کے ذریعے قرآن پاک کے علاوہ دیگر تمام آسمانی کتابوں تورات، زبور، انجیل کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اب اگلی عبارت، المکتوب فی المصاحف صفۃ ثانیۃ للقرآن ومعنى المكتوب المثبت لأن المكتوب في الحقيقة هو النقوش دون اللفظ والمعنى دون اللفظ والمعنى، وإنما هما مثبتان في المصاحف، فاللفظ مثبت حقيقة والمعنى مثبت تقديرا، واللام في المصاحف للجنس ولا يضر تعميمه لغير القرآن لأن القيد الأخير يخرجه۔ المکتوب فی المصاحف، قرآن وہ ہے جو مصاحف میں لکھا گیا ہے۔ یہ قرآن کی دوسری صفت ہے، اور مکتوب کے معنی مثبت کے ہے، کیونکہ مکتوب در حقیقت نقوش ہے نہ کہ لفظ اور معنی۔ البتہ لفظ اور معنی دونوں مصاحف میں مثبت ہے، ثابت شدہ ہے، چنانچہ لفظ حقیقتاً مثبت ہے، مثبت ہے اور معنی تقدیراً مثبت ہے۔ اور المصاحف کا الف لام جنس کے لیے ہے، اور اس کا غیر قرآن کو شامل ہونا مضر نہیں ہے۔ اولی العہد والمعہود هو مصاحف القراء السبعة وهو متعارف بين الناس لا يحتاج إلى أن يعرف، فيقال هو ما كتب فيه القرآن حتى يلزم الدور۔ اور المصاحف کا الف لام جنس کے لیے ہے، اور اس کا غیر قرآن کو شامل ہونا مضر نہیں ہے، کیونکہ آخری قید اس کو خارج کر دیتی ہے۔ یا لام عہد کے لیے ہے، اور قرائے سبع کے مصاحف معہود ہے۔ عام لوگوں میں یہی مشہور ہے، اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کہا جائے کہ مصحف وہ ہے جس میں قرآن لکھا جائے، یہاں تک کہ دور لازم آئے۔ وَيَحْتَرِزُ بِهَذَا الْقَيْدِ عَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ دُونَ حُكْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وعن قراءة أبي ونحوه مما لم يكتب في المصاحف السبعة، اور اس قید سے ان آیات سے احتراز ہوگا جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی نہ کہ ان کا حکم، جیسے باری تعالیٰ کا قول الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ، اور حضرت ابی بن کعب کی قراءات
اور اس جیسی دیگر قراءتوں سے جو مصاحف 7 میں نہیں لکھی گئی ہے۔ صاحب نور الانوار فرما رہے ہیں کہ متن کی عبارت المکتوب فی المصاحف قرآن کی دوسری صفت ہے۔ ومعنی المکتوب المثبت، اس عبارت سے ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن لفظ اور معنی کا نام ہے، جیسا کہ متن کی اگلی عبارت وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جمیعاً سے ظاہر ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ مکتوب نہ لفظ ہوتا ہے اور نہ معنی ہوتا ہے، لکھا ہوا نہ لفظ ہوتا ہے نہ معنی ہوتا ہے، بلکہ نقوش مکتوب ہوتے ہیں۔ تختہ سیاہ پر بیاض کاپی کے صفحات پر جو ہمیں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں وہ نہ الفاظ ہوتے ہیں اور نہ ہی معنی ہوتے ہیں۔ الفاظ تو وہ ہے جو ہماری سماعتوں کے حوالے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تختہ سیاہ پر اور کاپی کے صفحات پر جو لکھے ہوئے نظر آتے ہیں وہ تو نقوش ہوتے ہیں، کیونکہ لفظ کا تعلق زبان سے ہوتا ہے اور معنی کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور نقوش معرض تحریر میں آتے ہیں۔ پس جب قرآن لفظ اور معنی کا نام ہے اور یہ دونوں مکتوب نہیں ہوتے تو گویا قرآن مکتوب نہیں ہوتا ہے، اور جب قرآن مکتوب نہیں ہوتا تو المکتوب فی المصاحف کو قرآن کی صفت قرار دینا کیسے درست ہوگا؟ قرآن کی تعریف میں المکتوب فی المصاحف یہ کہنا ہی درست نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ المکتوب مثبت، ثابت شدہ کے معنی میں ہے۔ اب ترجمہ یہ ہوگا قرآن مصاحف میں ثابت شدہ ہے، اور یہ بھی مسلم ہے کہ لفظ اور معنی اگرچہ مکتوب نہیں ہوتے لیکن مصاحف میں مثبت ثابت شدہ ضرور ہوتے ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ لفظ حقیقتاً مثبت ہوتا ہے اور معنی تقدیراً مثبت ہوتے ہیں، کیونکہ نقوش جو مکتوب ہے صفحات پر چونکہ بلا واسطہ لفظ پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ نقوش معنی پر لفظ کے واسطے سے دلالت کرتے ہیں، اس لیے لفظ جو نقوش سے قریب تر ہے حقیقتاً مثبت ہے، اور معنی جو نقوش سے بعید ہے یہ لفظ کے واسطے سے تقدیراً مثبت ہوں گے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ المصاحف کا الف لام یا تو جنس کے لیے ہے اور یا عہد خارجی کے لیے ہے۔ پہلی صورت میں المصاحف کا لفظ قرآن اور غیر قرآن سب کو شامل ہوگا اور تعریف دخول غیر سے مانع نہ ہوگی، اور دوسری صورت میں دور لازم آئے گا، اس طور پر کہ قرآن کی تعریف میں المصاحف کا لفظ مذکور ہے، لہذا قرآن کا قرآن ہونا مصاحف پر موقوف ہوا، اور جب یہ سوال کیا جائے کہ مل مصاحف مل مصحف، مصحف کیا چیز ہے، تو کہا جائے گا ما کتب فیہ القرآن، مصحف وہ ہے جس میں قرآن لکھا گیا۔ مل قرآن، قرآن کیا ہے، ما کتب فیہ المصحف، قرآن وہ ہے، مصحف وہ ہے جس میں قرآن لکھا جائے، اور قرآن وہ ہے جو مصحف میں لکھا جائے، لہذا قرآن کا قرآن ہونا مصاحف پر موقوف ہوا، اور مصحف کی تعریف اگر پوچھی جائے کہ مصحف کسے کہا جاتا ہے، تو کہا جائے گا مصحف وہ ہے جس میں قرآن کو لکھا گیا ہے، اور قرآن کی تعریف پوچھی جائے کہ قرآن کیا ہے، تو کہا جائے گا قرآن وہ ہے جو مصحف میں لکھا گیا ہے۔ تو مصحف کی تعریف میں چونکہ قرآن مذکور ہے اس لیے مصحف قرآن پر موقوف ہوگا، پس قرآن مصحف پر موقوف ہوا اور مصحف قرآن پر موقوف ہوا۔ مصحف کسے کہتے ہیں؟
پوچھا جائے کہ مصحف کسے کہتے ہیں تو کہا جائے گا مصحف وہ ہے جس میں قرآن لکھا گیا ہے۔ پھر سوال ہوگا قرآن کسے کہتے ہیں تو کہا جائے گا قرآن وہ ہے جو مصحف میں لکھا گیا ہے۔ تو قرآن مصحف پر موقوف ہے اور مصحف قرآن پر موقوف ہے، اور اسی کا نام دور ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الف لام جنسی مراد لینے کی صورت میں المصاحف کا غیر قرآن کو شامل ہونا کچھ بھی مضر نہیں ہے، کیونکہ قید آخری قید المنقول عنہ نقلا متواترا غیر قرآن کو قرآن ہونے سے خارج کر دیتی ہے، اور الف لام عہد خارجی مراد لینے کی صورت میں مصاحف سے قراء سبع، نمبر 1 نافع مدنی، نمبر 2 ابن کثیر عبداللہ مکی، نمبر 3 ابو عمرو بصری، نمبر 4 ابن عامر دمشقی، نمبر 5 عاصم کوفی، نمبر 6 حمزہ کوفی، نمبر 7 کسائی علی کوفی کے مصاحف مراد ہے۔ اور قراء سبع کے مصاحف لوگوں میں چونکہ مشہور ہے، اس لیے مصحف محتاج تعریف نہ ہوگا۔ یعنی سوال یہ ہے کہ المکتوب فی المصاحف، مصاحف کی تعریف کیوں نہیں کی گئی؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ دور لازم آئے گا۔ مصحف کسے کہتے ہیں؟ مصحف وہ ہے جس میں قرآن لکھا گیا ہے۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن وہ ہے جو مصحف میں لکھا گیا ہے۔ یہ دور لازم آئے گا، اس دور سے بچنے کے لیے مصاحف کی تعریف نہیں کی گئی۔ یا تو مصاحف سے مصاحف قراء سبع مراد ہے جو معروف و مشہور ہے، اور قراء سبع کے مصاحف لوگوں میں چونکہ معروف و مشہور ہے، اس لیے مصحف محتاج تعریف نہ ہوگا اور اس کی تعریف ضروری نہیں ہوگی۔ اور جب مصحف محتاج تعریف نہیں ہے تو پھر دور بھی لازم نہیں آئے گا، چونکہ تعریف نہیں کی گئی ہے۔ کیونکہ دور اسی وقت لازم آتا جب کہ ما کتب فیہ القرآن سے مصحف کی تعریف کی جائے گی، جیسا کہ گزشتہ سطروں میں ذکر کیا گیا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ نے المکتوب فی المصاحف کی قید کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس قید سے وہ آیات قرآن ہونے سے خارج ہو گئیں جن کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے مگر حکم منسوخ نہیں ہوا، جیسے الشیخ والشیخۃ، کیونکہ یہ مصاحف میں مکتوب نہیں ہیں۔ اسی طرح قضاء رمضان میں حضرت ابی کی قرات فعدۃ من ایام اخر متتابعات میں، اور کفارہ یمین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات میں لفظ متتابعات چونکہ مصاحف میں مکتوب نہیں ہے، اس لیے دونوں جگہ لفظ متتابعات قرآن ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ شارح علیہ الرحمہ نے المکتوب فی المصاحف کی قید کا فائدہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قید سے وہ آیات قرآن ہونے سے خارج ہو گئی جن کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی مگر حکم منسوخ نہیں ہوا، جیسے الشیخ والشیخۃ فعدۃ من ایام اخر متتابعات فصیام ثلاثۃ ایام متتابعات، اس لیے کہ یہ وہ ٹکڑے ہیں قرآن کریم کے جو مصاحف میں لکھے ہوئے نہیں ہیں، اور قرآن وہ ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور یہ لکھے ہوئے نہیں، لہذا یہ قرآن ہونے سے خارج ہو جائیں گے۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ صفۃ ثالثۃ للقرآن، ای المنقول عن الرسول علیہ السلام نقلا متواترا بلا شبہۃ فی نقلہ واحترز بقوله متواترا عما نقل بطریق الآحاد كقراءة ابی فی قضاء رمضان فعدۃ من ایام اخرى متتابعات، وعما نقل بطریق الشہرہ
كقراءة ابن مسعود في حد السرقة فاقطعوا أيمانهما وفي كفارة اليمين فصيام 3 أيام متتابعات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتر کے ساتھ منقول ہے، یہ قرآن کی تیسری صفت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے اور اس کی نقل میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ متواتراً کی قید سے ان آیات سے احتراز ہے جو بطریق احاد منقول ہے، جیسے قضاء رمضان کے سلسلے میں حضرت ابی کی قراءت فعدۃ من ایام اخر متتابعات، اور ان آیات سے احتراز ہے جو بطریق شہرت منقول ہے، جیسے حد سرقہ میں ابن مسعود کی قراءت فاقطعوا ایمانہما، اور کفارہ یمین میں فصیام 3 ایام متتابعات۔ وقوله بلا شبهة تاکید على مذهب الجمہور لأن كل ما يكون متواترا يكون بلا شبهة، اور ماتن کا قول بلا شبهة مذہب جمہور کی بنا پر تاکید ہے، کیونکہ جو چیز متواتر ہوگی وہ بلا شبہ ہوگی۔ المنقول عنہ نقلا متواترا قرآن کریم کی تیسری صفت ہے، یعنی قرآن ایسا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا ہو اور اس کو نقل کرنے میں کوئی شبہ نہ ہو۔ یہ خیال رہے کہ یہ تعریف ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ بعض وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان کے حق میں تو تواتر موجود ہے، ان کے حق میں تواتر موجود نہیں ہے۔ بعض وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان کے حق میں تواتر موجود نہیں ہے۔ متواتر وہ ہے جس کے روات ہر زمانے میں اس قدر کثیر ہوں کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو، اور خبر واحد وہ ہے جس میں تواتر کے شرائط جمع نہ ہو، اور خبر مشہور وہ ہے جس کے لیے قرن اول کے بعد تواتر حاصل ہوا ہو۔ خبر مشہور کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے، لیکن خبر واحد سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال صاحب المنار نے تعریف میں متواتر کی قید لگا کر ان آیات کو قرآن ہونے سے خارج کر دیا ہے، تعریف میں متواتراً کی قید لگا کر ان آیات کو قرآن ہونے سے خارج کر دیا ہے جو بطریق احاد منقول ہے، جیسے قضاء رمضان میں حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی قراءت فعدۃ من ایام اخر متتابعات میں لفظ متتابعات بطریق احاد منقول ہونے کی وجہ سے قرآن ہونے سے خارج ہے، اور اس قید کے ذریعے ان آیات کو نکال دیا جو بطریق شہرت منقول ہے، جیسے حد سرقہ کے سلسلے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت فاقطعوا ایمانہما میں لفظ ایمانہما، اور کفارہ یمین میں فصیام 3 ایام متتابعات میں لفظ متتابعات بطریق شہرت منقول ہونے کی وجہ سے قرآن ہونے سے خارج ہے۔ شارع علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ماتن کا قول بلا شبہ جمہور کے مذہب پر نقلاً متواتراً کی تاکید ہے۔ بلا شبہ یہ نقلاً متواتراً کی تاکید کے طور پر ہے، کیونکہ جو چیز تواتر کے ساتھ منقول ہوتی ہے اس کے منقول ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ وعند الخصاف واحتراز عن المشہور، اور امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلا شبہ کی قید سے خبر مشہور قرآن ہونے سے خارج ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لأن المشہور عنده قسم من المتواتر لیکن مع شبہۃ فتخرج القراءة الغیر المتواترة
کلھا بقولہ فی المصاحف ویکون قولہ المنقول عنہ الی آخرہ بیانا للواقعی۔ خصاف رحمہ اللہ کے نزدیک بلا شبہتن یہ قید مشہور خبر مشہور سے احتراز ہے، اس لیے کہ امام خصاف کے نزدیک مشہور متواتر کی ایک قسم ہے لیکن شبہ کے ساتھ، اور یہ تمام باتیں اس صورت میں ہیں جبکہ المصاحف کا الف لام جنس کے لیے ہو، اور جب عہد کے لیے ہوگا تو تمام غیر متواتر قراءت ماتن کے قول المصاحف کی قید سے خارج ہو جائے گی، اور المنقول عنہ الی آخرہ واقع کا بیان ہوگا۔ عزیز طلبہ کرام، امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ بلا شبہتن کی قید سے خبر مشہور قرآن ہونے سے خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ امام خصاف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خبر مشہور خبر متواتر کی ایک قسم ہے لیکن اس کے ساتھ شبہ ہوتا ہے، اور خبر متواتر شبہ سے پاک و صاف ہوتی ہے، چنانچہ بلا شبہ کی قید لگا کر خبر مشہور کو قرآن ہونے سے خارج کر دیا گیا۔ صاحب نور الانوار فرما رہے ہیں کہ نقلاً متواتراً کی قید سے غیر متواتر قراتوں کا اخراج اس صورت میں ہوگا جبکہ المصاحف کا الف لام جنسی ہو، لیکن اگر المصاحف کا الف لام عہد خارجی ہو اور مصاحف سے مصاحف قرائے سبع مراد ہو تو تمام غیر متواتر قراءت المصاحف کی قید سے خارج ہو جائے گی، کیونکہ غیر متواتر قراءت خواہ بطریق احاد منقول ہو خواہ بطریق شہرت منقول ہو، قرائے سبع کے مصاحف میں مکتوب نہیں ہیں، چنانچہ الف لام عہد خارجی کی صورت میں تمام غیر متواتر قراءت المصاحف کی قید کے ذریعے قرآن ہونے سے خارج ہو گئی۔ جب المصاحف کی قید سے تمام غیر متواتر قراءتیں خارج ہو چکی تو ماتن کا قول المنقول عنہ الینا نقلا متواترا بلا شبہتن یہ قید احترازی نہ ہوگا۔ یہ قید احترازی تو اس وقت مانا جائے گا جبکہ المصاحف کا الف لام جنسی مانے، تو پھر المنقول عنہ نقلا متواترا کی قید سے اخبار احاد اور اخبار مشہورہ یہ سب کی سب قرآن ہونے سے خارج ہوں گے اگر الف لام جنسی مانے المصاحف کا، لیکن اگر الف لام المصاحف کا عہد کے لیے مانا جائے تو پھر ایسی صورت میں اگلی عبارت المنقول عنہ الینا نقلا متواترا یہ قید احترازی نہیں، یہ کسی کو نکالنے کے لیے، بلکہ یہ قید اتفاقی اور واقع کا بیان ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔